نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 179 سے الفتاح. الفتاح کھولنے والا، اسی سے سورت الفاتحہ بھی ہے. ومن اسمائه الحسنى عز وجل الفتاح. قال الله تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وقال الله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ومن اسمائه الحسنى، اور اس کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہے عز و جل کے الفتاح. وقال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، قل کہہ دیجئے، یجمع بیننا ربنا، جمع کرے گا ہمارے درمیان ہمارا رب، ثم یفتح بیننا بالحق، پھر فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ، وہو الفتاح العلیم، اور وہ فتاح ہے، کھولنے والا ہے، علم والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے ہمارے رب کھول دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ، یعنی فیصلہ کر دے مراد ہے. وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے. تو فتاح کا لفظ جو ہے فتح سے ہے، اور فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا. فتح کا مطلب کامیابی بھی ہوتی ہے، فیصلہ کرنا بھی ہوتا ہے، کیونکہ فیصلہ کرنے میں حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی هو الفتاح الذي يحكم ويقضي بين عباده بالحق والعدل. الفتاح العليم بالقضاء بين خلقه لأنه لا تخفى عليه خافية ولا يحتاج إلى شهود تعرفه المحق من المبطل والمصلح من المفسد. اللہ تعالی تبارک و تعالی جو بہت برکت والا اور بہت بلند ہے، هو الفتاح، وہی فتاح ہے، یعنی اس کا نام الفتاح ہے. کیوں ہے یہ نام اس کا؟ الذی، وہ جو، یحکم، فیصلہ کرتا ہے، ویقضی، اور فیصلہ کرتا، دونوں کا معنی فیصلہ کرنا ہی ہوتا ہے، بین عبادہ، اپنے بندوں کے درمیان، بالحق والعدل، حق اور انصاف کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور کرے گا بھی قیامت کے دن حق اور انصاف کے ساتھ. الفتاح العلیم، وہ جو الفتاح بھی ہے اور العلیم بھی ہے، علم والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. بالقضاء، قضاء کو، بین خلقہ، اپنی مخلوق کے درمیان. یعنی دنیا کے جو جج ہوتے ہیں وہ بعض اوقات جب فیصلہ کرتے ہیں تو حقائق پوری طرح ان کے سامنے نہیں ہوتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہر چیز خوب واضح ہوتی، اسی لیے اس کی صفت فتاح کے ساتھ العلیم بھی آئی ہے. لأنہ، کیونکہ وہ، لا تخفى علیہ خافیہ، نہیں چھپی ہوئی اس پر کوئی چھپنے والی، کسی قسم کی کوئی چیز بھی اس سے قطعاً چھپی ہوئی نہیں ہے. ولا یحتاج، اور نہیں وہ محتاج، الی شہود، گواہوں کا. اللہ کو فیصلہ کرتے وقت گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی. دنیا میں کوئی جج خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک کسی کیس میں اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی نہ آئے. تعرفہ المحق، کہ وہ جو حق پر ہے اس کے بارے میں بتائے، اس کی پہچان کرائے. من المبطل، باطل پرست سے، یعنی کہ جو غلط کار ہے، یعنی جو حق پر ہے اور جو باطل پر ہے ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کو ضرورت نہیں ہے گواہوں کی جو اللہ کو یہ بتائیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط. والمصلح من المفسد، اور اصلاح کرنے والے کو مفسد سے، یعنی دونوں کے درمیان فیصلہ کرنا کہ کون اصلاح کرنے والا اور کون بگاڑ کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے لیے کسی مددگار کی ضرورت نہیں،
وہ اپنے ذاتی علم کی بنا پر صحیح فیصلہ کر سکتا ہے. اس کے بارے میں آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ کو فیصلے کرنے کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں اور اس کا فیصلہ بالکل حق اور عدل و انصاف پر مبنی ہے. دنیا میں کیا کیا طریقے اختیار کیے جاتے ہیں انصاف کو حاصل کرنے کے لیے؟ استاذہ یہ جو بات ہے حق اور باطل اور مسلم اور مفسد کا ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے، تو دنیا میں تو اگر گواہ ججز کو ضرورت پڑتے بھی ہیں تو موسٹ آف دا ٹائمز وہ بھی صحیح نہیں ہوتے، وہ بھی حق اور باطل کا فیصلہ نہیں کر پاتے اور وہ بھی غلط ڈیسیجن ہو جاتے ہیں. تو وہ مددگار ہوتے ہوئے بھی وہ صحیح فیصلہ نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی مددگار کے بغیر بھی صحیح فیصلہ ہو جاتا ہے. بالکل، یعنی یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے الفتاح ہونے میں اور لوگوں کے حکم ہونے میں. جب وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں تو الفتاح کا پہلا معنی کیا ہوا؟ فیصلہ کرنے والا. حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا اپنے علم کی بنا پر، ٹھیک ہے، بغیر کسی کی مدد کے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْفَتَّاحُ الَّذِي يَفْتَحُ أَبْوَابَ الرِّزْقِ وَالرَّحْمَةِ وَالْعِلْمِ لِعِبَادِهِ وَيَفْتَحُ الْمُنْغَلِقَ عَلَيْهِمْ مِنْ أُمُورِهِمْ وَأَسْبَابِهِمْ وَيُيَسِّرُ الْمُتَعَسِّرَ عَلَيْهِمْ وَيَفْتَحُ قُلُوبَهُمْ وَعُيُونَ بَصَائِرِهِمْ لِيُبْصِرُوا الْحَقَّ وَالْهُدَى. اب دوسرے معنوں میں فتاح کا معنی بتایا جائے گا. وَهُوَ سُبْحَانَهُ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی، الفتاح ایسا الفتاح ہے، الذی وہ جو، یفتح کھولتا ہے، کیا؟ ابواب الرزق، رزق کے دروازے، یعنی اپرچونٹیز دیتا ہے بندے کو. ہر روز ایک نئی چیز انسان کے دل میں آ جاتی ہے کہ اچھا میں یہ کام کر لوں رزق کمانے کے لیے. والرحمہ، اور رحمت کے، والعلم، اور علم کے، لعبادی، اپنے بندوں کے لیے. یعنی جس کو جو چاہیے ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے ویسے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں وہ نظر نہ آئے یا ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں اور ہم کوشش نہ کریں، کیونکہ دروازے تو کھلے ہوئے ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان خود اس میں داخل ہو جائے، تلاش کرے. وَيَفْتَحُ الْمُنْغَلِقَ عَلَيْهِمْ، اور جو بند ہے، انغلاق کہتے ہیں بند چیز کو. سورۃ یوسف میں آتا نا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، تو غلق کا معنی تو بند کرنا. تو جو چیزیں ان پر بند ہیں، من امورہم، ان کے کاموں میں سے، واسبابہم، اور ان کے اسباب میں سے، وہ سارے بھی اللہ تعالیٰ خود ان کے لیے کھول دیتا ہے. وَيُيَسِّرُ، اور آسان کرتا ہے، کس کو؟ المتعسرہ، مشکل کو، علیہم، ان پر. یعنی جو چیزیں انہیں ایک دن مشکل نظر آ رہی ہوتی ہیں اگلے دن وہ ان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. اور اس کو آسان کرنے والا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے. وَيَفْتَحُ قُلُوبَهُمْ، اور وہ ان کے دلوں کو بھی کھول دیتا ہے. یعنی ایک دن ایسے آتا ہے جیسے موسم مثلاً بادل ہو تو ایسا لگتا ہے نا ہر چیز کلوز ڈاؤن ہے، بند بند سی لگتی ہے. پھر سورج نکلتا ہے بادلوں کے بیچ میں سے جھانکتا ہے تو ایسا لگتا ہے ہر چیز کھل گئی. اسی طرح دل پر بھی انسان کے غموں کے بادل آتے ہیں. پھر کوئی اپرچونٹی نظر آتی ہے تو انسان کو ایک دم لگتا ہے کوئی اوپننگ مل گئی. تو یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وَيَفْتَحُ قُلُوبَهُمْ، وہ اسباب بھی کھولتا ہے، راستے بھی بناتا ہے، اور وہ دل بھی کھولتا ہے. یہ کہتے ہیں شرح صدر ہو گیا، دل کھل گیا میرا، مطمئن ہو گیا. وَعُيُونَ بَصَائِرَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کی نگاہیں، لِيُبْصِرُوا الْحَقَّ، تاکہ وہ حق کو دیکھیں، وَالْهُدَى، اور ہدایت کو. یعنی حق کو بھی اتارا اس میں اور پھر دیکھنے کی صلاحیت بھی بندوں کو دی. وہ اس معنی میں الفتاح ہے. تو دوسرے پیراگراف سے کیا سمجھ میں آیا کہ فتاح کا کیا معنی ہے؟ کھولنے والا. کیا کچھ کھولتا ہے وہ؟ رزق کے دروازے، علم کے دروازے، اور بند دروازے. یعنی کل تک اگر رزق کا کوئی دروازہ بند تھا تو آج کھل جائے گا. آسانیاں کرتا ہے ان کے لیے، دلوں کو کھول دیتا ہے، آنکھیں کھول دیتا ہے، کئی دفعہ آنکھیں کھول دیتا ہے، اور وہ سچائی یا حق یا گواہی سامنے ہوتی ہے اور انسان کہتا ہے کہ میں اتنے دن کنفیوژن میں رہا اور مجھے اتنے دن کچھ پتا نہیں چلا اور آج یہ سب کچھ میرے لیے آسان ہو گیا. جیسے استاذہ قرآن نہیں پڑھا تھا
تو پہلے اپنے ہر انسان اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے ہر بات کے لیے، لیکن جیسے قرآن پڑھتا ہے، قرآن میں دلیل دیکھتا ہے، اپنے جی گناہ سامنے آتے ہیں، حق سامنے آتا ہے، پھر اپنے آپ کو پرکھتا ہے اور پھر آنکھیں کھل جاتی ہیں اپنے آپ کو درست کرنے کی. بالکل. بعض اوقات کسی ایک مسئلے میں انسان کئی دن تک الجھا رہتا ہے کہ اس کا کیا حال ہو، پھر یہ کہ کچھ جیسا لگتا ہے روشنی نظر آئی کوئی، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے پا لیا، میرا عقدہ کھل گیا، مجھے سمجھ آ گئی. اور وہ کتنا ایکسائٹمنٹ کا وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کو کسی سوال کا جواب مل جائے، کسی مسئلے کا حل مل جائے، کسی مشکل میں آسانی ہو جائے، کوئی بند دروازہ اس کے لیے کھل جائے. فزیکلی بھی بند دروازے، کبھی لفٹ سٹک ہو جاتی ہے یا کبھی گھر کا دروازہ لاک ہو جاتا ہے. سب کے ساتھ زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا پیش آتا ہے. تو اس موقع پر ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے یا فتاح کہہ کے دعا کرنی چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ کھولنے والا اللہ ہی ہے. جب مشکل ہوتی ہے تو ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں، جب دروازہ کھل جاتا ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں. اس وقت کہتے ہیں فلاں نے دروازہ کھول دیا، حالانکہ وہ بھی کھولنے والا دراصل اللہ ہی ہوتا ہے. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ اکثر ہوتا ہے ایگزام میں جو پارا کے ایگزام ہوتے ہیں، ورڈ میننگز جب ہوتے ہیں نا، تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں نے اس کو کہیں دیکھا ہوا ہے پہلے، لیکن اکثر میننگ جو ہوتی ہے وہ مائنڈ میں نہیں آ رہی ہوتی. تو اس وقت میں دعا کرتی ہوں اور الحمدللہ تھوڑی دیر بعد اللہ تعالیٰ دماغ میں پھر وہ دے دیتے ہیں. تو جس کا رب فتاح ہے اس کے لیے ڈپریشن اور پریشانی اور تنگی کی پھر گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اس کو ہمیشہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب ضرور کھول دے گا. اگر مجھ سے یہ دروازہ نہیں کھل رہا تو میرے رب کے لیے تو اسے کھولنا کچھ بھی مشکل نہیں. چاہے وہ رزق کا دروازہ ہو، چاہے علم کا دروازہ ہو، ہدایت کا ہو، حق کا ہو، کوئی مشکل آ گئی ہو، کسی انسان کے دل کا دروازہ ہو، ہر چیز کھل سکتی. جی میں سوچ رہی تھی دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں، سب چیزیں اس کے سامنے ہیں، حقائق اس سے چھپے ہوئے نہیں، گواہوں کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کتنا بندوبست کیا ہے کہ ہمارے اعمال نامے بھی لکھے جا رہے ہیں اور فرشتے بھی ہیں، اور وہاں پر بھی وہ ایک گواہ ہوگا اور ایک لکھ کر لے کر جائے گا. یعنی سارے بندوبست پھر بھی کر لیے کہ بندے کو شکایت کا موقع نہ ملے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا عادل ہے اللہ تعالیٰ کہ اسے ضرورت نہیں تھی یہ سب چیزوں کی، لیکن اس نے پھر بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فراہم کی اور ہمیں خبر بھی کر دی. بالکل. یعنی بندے کے اطمینان کے لیے سب کچھ کیا نا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے اینڈ پر تو ضرورت نہیں تھی. استاذہ یہ میں کہتی کہ مجھے کل ہی اتفاق ہوا، کسی سے بات ہو رہی تھی، ان کی جاب نہیں تھی اور سب کچھ پیک کر لیا، ہر چیز، پاکستان بھی گئیں، جا کے اپنا گھر بھی دیکھائیں، سب کچھ کر لی. اور کل ان کا رات کو مجھے میسج آیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کہیں اور جاب مل رہی ہے اور زیادہ بہتر جگہ پر، سعودی میں مطلب ان کا شاید ہو رہا ہے. تو اللہ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کیسے راستے. بالکل بالکل. نتیجہ یہ ہے، یہ خلاصہ یہ کہ انسان کو ہمیشہ ہوپ فل رہنا چاہیے، امید سے رہنا چاہیے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْفَتَّاحُ الَّذِي يَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَفْتَحُ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ. اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی ہے جو الفتاح ہے، جو اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَيَفْتَحُ بَيْنَهُمْ، اور فیصلہ کرتا ہے ان کے درمیان، بالحق والعدل، حق اور انصاف کے ساتھ. یعنی دنیا میں اگر کسی انسان پر ظلم ہو رہا تو بھی اللہ کو پکارنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے فیصلہ فرما دے. اور کس طرح مختلف لوگوں پر جو الزام لگے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں گواہی دی، اس میں بڑی مثال حضرت عائشہ کی، پھر اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام، کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فیصلہ کیا. یعنی ان پہ الزام ضرور لگا لیکن اینڈ آف دا ڈے ان کی پوری صفائی ہو گئی. تو انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر وقتی طور پر کبھی کوئی آپ کو غلط بھی سمجھ رہا ہو، آپ کو جھوٹا قرار دے دے، آپ پر الزام لگا دے، تو بھی اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا. وہ وقت دنیا میں ہی دکھا دے گا کہ جب سچ اور حق بالکل کھل کے سامنے آ جائے گا. وقتی طور پر وہ ایک اندھیرا ضرور چھا جاتا ہے، انسان گھبرا اٹھتا ہے اور لگتا ہے جیسے رات اندھیری ہو گئی اور میرا کوئی بھی نہیں اور سب میرے خلاف ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ حق کو حق کر دکھاتا ہے اور باطل باطل ہو جاتا ہے. تو انسان کو کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے.
قال نوح صلی اللہ علیہ وسلم قال رب ان قومی کذبون فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین وقد استجاب اللہ سبحانہ لرسلہ ولدعائہم ففتح بینہم وبین اقوامہم بالحق والنصر فانجى اللہ رسلہ واتباعہم واہلک اعداءہم ھذا فی الدنیا. تو اب پیغمبروں کی مثال انہوں نے دی کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی دعائیں قبول کی اور حق کے ساتھ ان کے اور ان کی قوم کے درمیان فیصلہ کیا. تو قال نوح علیہ السلام نے کہا قال ربی کہا اے میرے رب ان قومی کذبون کہ میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا, وہ میری بات نہیں مانتے, وہ مجھے جھوٹا قرار دے رہے ہیں. اب ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو کسی ایسی سچویشن میں رکھ کر سوچے کہ جب اس کو جھوٹا قرار دیا گیا کہ لوگ اس پر ٹرسٹ نہ کریں یا اس پر جھوٹ کا الزام لگے. فافتح بینی و بینہم, تو فیصلہ کر دے میرے اور ان کے درمیان, کیونکہ کوئی بندہ پھر ماننے کو تیار نہیں ہوتا نا کہ آپ سچے ہیں, تو اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے, تو انسان اللہ کو پکارے. ونجنی ومن معی من المؤمنین, اور مجھے اور میرے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان کو نجات دے دے. تو کیا ہوا, 950 سال تو لگے, لیکن وقد استجاب اللہ سبحانہ لرسلہ, اللہ نے اپنے رسولوں کی دعائیں قبول کی, ولدعائہم, اور ان کی دعاؤں کو, یعنی اپنے رسولوں کو بھی قبول کیا, یعنی ان کی ایفرٹس کو اور ان کی دعاؤں کو. ففتح بینہم وبین اقوامہم بالحق, ان کے اور ان کی قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا, والنصر, اور مدد کے ساتھ, یعنی ان کو مدد عطا کی. فانجى اللہ رسلہ, تو نجات دے دی اللہ نے اپنے رسولوں کو, واتباعہم, اور ان کے پیروکاروں کو, واہلک اعداءہم, اور ہلاک کر دیا ان کے دشمنوں کو. ھذا فی الدنیا, یہ تو دنیا میں ہوا. واما فی الآخرۃ فاللہ کذلک الفتاح الذی یحکم بین عبادہ فیما کانوا فیہ یختلفون فیثیب الطائع ویعاقب العاصی كما قال سبحانه قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. واما في الاخرة, اور جہاں تک آخرت کا تعلق ہے, فاللہ كذلك الفتاح, اسی طرح اللہ تعالی فتاح ہے. الذی, وہ جو, یحکم بین عبادہ, فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان, فیما کانوا فیہ یختلفون, جن معاملوں میں اختلاف کرتے ہیں. یعنی دنیا میں ان کا ڈسپیوٹ ہے, دنیا میں جھگڑے وہ کسی اینڈ پہ نہیں پہنچتے, تو قیامت کے دن ہر ایک کے سب صاف ہو جائیں گے معاملات, اور ہر ایک کا مقام سامنے آ جائے گا. فیثیب الطائع, فیثیب تو ثواب دے گا, الطائع اطاعت کرنے والے کو, ویعاقب, اور سزا دے گا, العاصی گناہگار کو. کما قال سبحانہ, جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, قل یجمع بیننا ربنا, آپ انہیں کہہ دیجئے کہ جمع کرے گا ہمارے درمیان ہمارا رب, یعنی قیامت کے دن ہم سب کو ایک میدان میں اکٹھا کرے گا. ثم یفتح بیننا, پھر فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان, بالحق, کے حق کے ساتھ, وہو الفتاح العلیم, اور وہ زبردست فیصلہ کرنے والا, خوب جاننے والا ہے, یعنی اس کا فیصلہ علم پر مبنی ہوگا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا فتاح ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں ہی کھرے کھوٹے کو الگ کر دیتا ہے. دنیا میں ذرا دیر سے آتا ہے فیصلہ, کیونکہ سب کا امتحان ہوتا ہے. جیسے حضرت عائشہ پر الزام لگا تھا, تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو اسی وقت دیر اینڈ دن آیات نازل ہوتی, بات ہی ختم ہو جاتی. لیکن کتنا, 1 مہینہ پورا لگا, اور سب کو خوب خوب آزما لیا گیا کہ کون کہاں کھڑا ہے, کون کیا بات بولتا ہے. اسی طرح جب کسی پر بھی کوئی امتحان آتا ہے, مشکل وقت آتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ لیتے کہ اب اس کے منہ سے نکلتا کیا ہے, اب یہ کرتا کیا ہے. تو اس صورت میں انسان کو جب بھی مشکل وقت آئے, کوئی بیماری ہو یا کوئی کسی قسم کی تکلیف ہو, کوئی الزام لگے, کوئی کچھ, تو انسان کو آپے سے باہر نہیں ہو جانا چاہیے, صبر سے کام لینا چاہیے, اللہ کے فیصلے پر اور حق پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سچائی ضرور سامنے لے آئے گا. پیغمبروں کے اندر یہی عادت تھی
اسی وجہ سے ان کے اندر صبر کا بہت بڑا لیول تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کے اور ان کی قوم کے درمیان فیصلہ کیا، اور ہمیشہ پیغمبروں کو نجات دی اور ان کی قوموں کو ڈبو دیا. ہمارا عام طور پر حال کیا ہوتا ہے؟ ہم فوراً ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. ذرا سی کوئی بات ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے، کسی قوم پہ شک بھی پڑ جائے، یا اسے شک نہ ہو ہمیں شک پڑ جائے کہ اس کو شک ہو رہا ہے، یہ مجھے ٹھیک نہیں سمجھ رہا، تو اس وقت ہم فوراً اپنی صفائیاں پیش کرنے لگتے ہیں، اور جو اصل ایشو ہوتا ہے وہ کہیں سائڈ پہ رہ جاتا ہے اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. جب انسان اندھیرے میں ہوتا ہے نا، جو کسی چیز کے بارے میں اس کو علم نہیں ہوتا، تو یہ بڑا تکلیف دہ معاملہ ہے، بہت کرب کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن یہی تو پھر آزمائش ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اندھیرے میں رکھ کے ہی تو آزماتا ہے. اگر وہ فوراً چیزیں کھول دے تو پھر امتحان ہی ختم، پھر جزا بھی کس چیز پر. خاص طور پر استاذہ یہ جو میڈیا کا دور آ گیا نا، تو ہم لوگ اکثر میسیجز میں یا میلز میں بات کرتے ہیں، تو کچھ لوگ ہیں وہ اپنے دل کا اظہار اس طرح سے نہیں کر سکتے، دل وہ بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں لیکن وہ لکھ نہیں سکتے وہ سب باتیں کہ بڑی محبت ہے ہمیں آپ سے، یا پولائٹلی کوئی الفاظ یوز کریں. تو اس میں مس انڈرسٹینڈنگز بہت پیدا ہوتی ہیں. جب آپ ان کو ملتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اور ہی لوگ ہیں اندر سے، بہت ہی اچھے. آج کل یہ بھی ہمیں بہت پرابلم ہے کہ وہ ہم گمان کر کے بیٹھے رہتے ہیں. کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے جی. اور اگر کوئی محبت کا اظہار زیادہ کر دے تو اس کو بھی لوگ الٹا سمجھ لیتے ہیں، اس پہ بھی راضی نہیں ہوتے. اس سے پہلے فوراً شیطان سے ہمیں پناہ مانگ لینی چاہیے جیسے ہی ہو، اور صبر اور حلم کی تھام لینا چاہیے، بس پکڑ لینا چاہیے اس کو چاہیے، اور یا فتح سے دعا کرنا چاہیے. آئی تھنک یہ 3 تھنگز اگر ہم کر لیں تو صبر اللہ تعالیٰ دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہی نہیں. اگر آپ سچے ہیں نا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے خلاف کوئی چیز جائے. وقتی طور پر طوفان ضرور آئے گا لیکن وہ بیٹھ جائے گا. استاذہ جی 2 بات جو کہنی تھی، ایک تو جب آپ نے یہ کہا کہ ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے وی موو اراؤنڈ اور سوشل سرکل، اور ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، اور پھر ہم اس شخص کے آپ ایک محاذ قائم کر لیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ساری دنیا بھی آپ کے اگینسٹ ہو جائے تو آئی تھنک اس میں ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جب آپ کی سچائی ثابت ہوتی ہے تو اس کے بعد ایٹ لیسٹ آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہو ٹو ٹرسٹ اینڈ ہو ناٹ ٹو ٹرسٹ. آپ کو لوگوں میں جو کھرا کھوٹا ہوتا ہے وہ بھی نکل آتا ہے. تو ایک اس کا دوسرا پرسپیکٹو بھی یہ ہے کہ یہ آزمائش کے علاوہ ایک ایڈوانٹیج بھی ہے. جی اصل میں جب حضرت عائشہ پر الزام لگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، وہ تمہارے حق میں اچھا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے جو کسی عورت کے لیے سب سے تکلیف دہ چیز ہو سکتی کہ اس کے کیریکٹر پر شک کیا جائے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس واقعے کو اپنے حق میں اچھا سمجھو کیونکہ اس سے بہت کچھ کھل جائے گا. تو یہ واقعی درست بات ہے کہ ایسے میں دوست اور دشمن کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ پر مشکل آنے سے کون خوش ہو رہا ہے، کون آپ کا مددگار ہے، کون آپ کا دفاع کر رہا ہے، کون جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر ہو گیا. بہت سارے حقائق کھل جاتے اور انسان کے اندر میچورٹی آتی. پھر ہے وقت سم اللہ عز وجل یوم القیامت لعظمتہ وہو لہ بیوم الفتح کما قال سبحانہ ویقولون متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانہم ولا ھم ینظرون. وقد سم اللہ، اور تحقیق نام رکھا ہے اللہ عز وجل نے، یوم القیامت قیامت کے دن کا. کیا نام رکھا ہے؟ لعظمتہ، اس کی بڑائی کی وجہ سے، وہو لہ، اور وہ اس کے لیے ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی بڑائی ہے. بیوم الفتح، یوم الفتح یعنی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الفتح بھی ہے. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، کب ہوگی یہ فتح، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا. قل یوم الفتح، کہہ دیجئے فیصلے کے دن، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، نہ فائدہ دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کا ایمان، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. واللہ جل جلالہ بیدہ مفاتیح کل شیء فهو الفتاح الذي يفتح ما استغلق من المحسوسات والمعقولات
فیغنی فقیرا ویفرج عن مکروب ویزیل الہموم بالسرور والجہل بالعلم والضلالۃ بالہدى ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم. واللہ جل جلالہ، اور اللہ جل جلالہ، بیدہ اسی کے ہاتھ میں ہے، مفاتیح کل شیء، ہر چیز کی کنجیاں، ہر چیز کی اوپننگ اس کے پاس ہے. فہو الفتاح، پس وہی فتاح ہے، الذی یفتح، جو کھولتا ہے، مستغلق، جو بند ہو گیا، من المحسوسات والمعقولات، محسوسات اور معقولات میں سے. محسوسات ہوتی ہیں وہ چیزیں جن کو ہم چھو سکتے ہیں، مثلا یہ پانی کی بوتل، تو یہ کیا ہے؟ محسوس چیز جسے ہم فیل کر سکتے ہیں. محسوس کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فیل کر، ہم فیل کر سکتے ہیں. والمعقولات، وہ چیزیں جو ہم سوچ سکتے ہیں، جو ہماری عقل میں ہوتی ہیں، ہم چھو نہیں سکتے ان کو، عقل کے ذریعے پہچان سکتے ہیں. فیغنی فقیرا، تو وہ غنی کر دیتا ہے فقیر کو، ویفرج عن مکروب، اور کھول دیتا ہے تنگ دست سے، مشکل میں پڑے ہوئے شخص سے اس کی مشکل کو. ویزیل، اور ہٹا دیتا ہے، زائل کر دیتا ہے، الہموم، فکر پریشانی کو، ہم غم کو، بالسرور، ساتھ سرور کے، یعنی خوشی دے دیتا ہے. والجہل بالعلم، اور جہالت کو علم کے ساتھ. والدلالۃ بالہدی، اور گمراہی کو ہدایت کے ساتھ. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت کے ساتھ جب وہ دروازے کھولتا ہے خیر اور بھلائی کے، تو ہر طرح کی تنگی، فقر، ہم و غم، جہالت، دلالت، سب چیزوں کو دور کر دیتا ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت، ما، جو بھی، یفتح اللہ، اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، من رحمت، کوئی بھی رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے کوئی بھی رحمت، یعنی جو اوپر تکلیفیں گزری ہیں ان میں سے کسی بھی تکلیف کو جو ہٹاتا ہے، فلا ممسک لہا، تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی پھر اس کو ہٹا نہیں سکتا. وما یمسک، اور جس کو وہ روک دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو کوئی اس کے بعد اس کو کھول نہیں سکتا. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کہیں بھی کوئی پرابلم، کسی بھی نوعیت کا، چاہے مال کا، چاہے جسمانی تکلیف کا، چاہے روحانی تکلیف، ہموم، افکار، چاہے لا علمی اور جہالت، چاہے گمراہی، بھٹکنا، یعنی انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے، ان سب چیزوں کا حل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پکارے اور اس سے دعا کرے. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ ہم ویسے فقیر ہیں ہر بات کے اللہ تعالیٰ کے، کہ ہر چیز کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہر چیز کے محتاج ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب کوئی اس میں سے مسئلہ پیش آتا ہے، جیسے سر درد ہے مثلا، کیوں ہو رہا ہے، ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی اس وقت ہمارا خیال کیوں نہیں جاتا کہ میرے رب کے پاس اس کا حل ہے، وہ اس تکلیف کو ہٹا سکتا ہے. یعنی کہیں اٹکاؤ آئے تو صحیح، کوئی رکاوٹ ہو تو صحیح، دروازہ وہ اسی وقت کھول سکتا ہے اور وہ کھولے گا. یعنی سب سے زیادہ بڑا فائدہ جو مجھے اس صفت کو جاننے کا ہو رہا ہے وہ یہ کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے کہ وہ فتاح ہے، وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا. لوگ سوئسائڈ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو اگلا دروازہ بند نظر آتا ہے، اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہونا، بہتر ہے میں اپنے آپ کو خود ہی ختم کر لوں. خاص طور پہ ظلم ہوتا ہے، تو جب ان کو فتح کا پتہ ہوگا تو کبھی ان کو پتا ہوگا کہ یہ ججمنٹ ہونی ہی ہونی ہے، یہ ہمارے حق میں، ہم مظلوم ہیں، اور ایک وقت اور وہ دیکھ رہا ہے اور وہ اس کو ان کو سزا بھی دے گا، اور ہماری اس کی یعنی کہ سنوائی ہوگی. بالکل، کیونکہ جیسے دنیا کی عدالتوں میں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا تو وہ کتنے پریشان ہوتے ہیں، لیکن جس شخص کو یہ یقین ہو کہ میرا رب تو ایسا نہیں، وہ تو ضرور فیصلہ کرے گا، وہ مشکلات کے باوجود، تنگی کے باوجود بھی مطمئن ہو جاتا ہے. جی، اور کوئی کچھ کہے گا؟ السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ یہ چیپٹر پڑھ کے مجھے محمد بن فاتح جو اسلام کے بہت بڑے ایک ہیرو ہیں ان کا خیال آ رہا ہے
کہ جب انہوں نے کنسٹینٹینوپل کو فتح کرنا تھا اور دشمن نے ایک بہت موٹی چین ڈال دی تھی، ان کا بحری بیڑا جو ہے وہ اندر نہیں جا پا رہا تھا اس جگہ تک، اور اتنی فورٹریس اسٹرانگ تھی اور کبھی اس حکمران کو کسی نے بھی شکست نہیں دی تھی، اور ایک رات کے اندر اندر انہوں نے بحری بیڑا اپنا پہاڑ کے اوپر سے جنگلات کو کاٹ کے وہ اگلی سائڈ جو ہے دوسرے سمندر کی اس کے اندر اتارا. ایک رات کے اندر اتنا بڑا کام کرنا جو کہ سیمنگلی امپاسبل ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو الفتاح ہے اس نے سمندر کا راستہ بند کیا ہوا تھا لیکن پہاڑی راستہ کھول دیا. یہ اتنی بڑی چیز تھی جس کو جب میں نے سنا تھا یہ تو تب مجھے احساس ہوا کہ کوئی چیز دنیا میں امپاسبل نہیں ہے. اور واقعی الفتاح جو بھی آپ نے بولا کہ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ہماری سائڈ پہ اگر الفتاح ہے تو وہ ایسے ہڈن دروازے کھول دیتے ہیں جس کا ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہوتا. بالکل. مشکلات اور رکاوٹیں اور تکلیفیں دراصل ہمارا ٹیسٹ ہے، ہمارا امتحان ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. یعنی ہر مشکل کا حل موجود ہے. یونس علیہ السلام کی مثال دیکھیں، کیسے مچھلی کے پیٹ میں کس نے کھولا تھا وہ دروازہ. ہم اسی دروازے کو چھوڑتے اور دوسرے دروازے کو ہاں بالکل. ہماری سوچ جاتی کہاں ان حالات میں، کن کی طرف جاتی ہے؟ لوگوں کی طرف. لائک ممی مدد کرے گی، ڈیڈی مدد کرے گی، یہ کریں گے وہ کریں گے، ان کو فون کر لیتے ہیں. لیکن جہاں دروازہ اوپن ہے اس طرف توجہ نہیں کرتی. اور اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک مشکل اس لیے ڈالتا ہے کہ اگر پہلی دفعہ نہیں سمجھ آئی تو شاید دوسری دفعہ، اگر پھر شاید کسی موقع پر یہ پلٹ آئے میری طرف. لیکن شیطان ہمیں ایسا بہکاتا ہے. بالکل 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 بالکل. اصل میں جب انسان پریشان ہوتا ہے یا غصے میں آتا ہے تو وہ ہوتا ہی شیطان کی طرف سے. شیطان چاہتا ہے ہم پریشان رہیں، شیطان چاہتا ہے ہم غمگین رہیں، شیطان چاہتا ہے ہم غصے میں رہیں. یہ ساری گندگیاں ڈالتا ہے اس لیے ہے تاکہ ہم اللہ سے دور ہو جائیں. تو سیکھنے کی بات اور سیکھنے کا سبق یہ ہے کہ کسی بھی مشکل میں سب سے پہلا خیال اللہ کی طرف جائے. یعنی انسان کہے نا اللہ ہے نا. عام طور پر لوگ کہتے ہیں میں ہوں نا. یہ کتنا ہوتا ہے میں ہوں نا، تمہیں پریشانی کی کیا ضرورت ہے. جو کہتا ہے نا اسی سے ہی آزمائش آتی ہے، وہی غائب ہو جاتا ہے. عقل دے ہمارے ہمیں سمجھائے کہ دیکھو کہ یہ دیکھو اسی سے آزمائش آ رہی ہے جو سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے کہ میں ہوں نا. بالکل. مجھے یہ لگ رہا تھا کہ کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہو رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی ان سے بات کر لیتی ہوں. ابھی یہ پڑھ کے مجھے لگتا ہے کہ میں ان سے بات نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ سے بات، اللہ سے دعا کرنی اور اللہ راستہ کھولے گا. پھر جو راہ مجھے دکھائے گا میں اس پہ چل پڑوں گی. پھر چاہے اسی سے بات کریں لیکن پہلے اللہ. اگر ہم یہ یاد رکھیں تو ہی ہم مسلمان ہو سکتے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. وَالْفُتُوحُ كُلُّهَا بِيَدِ اللَّهِ فَالْفَتْحُ وَالنَّصْرُ بِيَدِ اللَّهِ وَحْدَهُ يَفْتَحُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَيَخْذُلُ مَن يَشَاءُ فَعَلَى الْعِبَادِ أَن يَطْلُبُوا الْفَتْحَ وَالنَّصْرَ مِنْهُ لَا مِنْ غَيْرِهِ وَيَعْلَمُوا بِطَاعَتِهِ لِيَنَالُوا مَرْضَاتِهِ وَيُسْعِدُوا بِفَتْحِهِ وَنَصْرِهِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. والفتوح اور فتوحات کلھا ساری کی ساری بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں. کوئی بھی فتح، سکسیس، وکٹری سب اللہ کے ہاتھ میں. فالفتح والنصر بید اللہ وحدہ، تو فتح اور مدد صرف ایک اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے. یفتح علی من یشاء، کھولتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے. ویخذل من یشاء، اور چھوڑ دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. فعلی العباد ان یطلبوا الفتح والنصر منہ، پس بندوں پر لازم ہے کہ وہ طلب کرے فتح اور نصر اس سے، لا من غیرہ، کسی اور سے نہیں. وَيَعْمَلُوا بِطَاعَتِهِ، اور عمل کرے اس کی اطاعت کے مطابق. لِيَنَالُوا مَرْضَاتِهِ، تاکہ پالیں اس کی رضامندی کو. یعنی مشکل میں، تکلیف میں اللہ کا در نہ چھوڑیں، اسی کو پکارتے رہے اور اس کو راضی کرتے رہے. اپنی غلطیاں چھوڑیں، گناہ چھوڑیں، اور جو اللہ کی پسند کے کام ہیں ان کو کرنا شروع کر دیں.
وَيَسْعُدُوا بِفَتْحِهِ وَنَصْرِهِ، اور خوش ہو جائیں اس کی فتح اور مدد کے ساتھ. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا، بے شک ہم نے کھولی آپ کے لیے فتح مبینہ، کھلم کھلی. ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی. کیوں؟ لیغفر لک اللہ، تاکہ بخش دے آپ کے لیے اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جو بھی اگلے پچھلے ہوئے آپ کے گناہوں میں سے. ویتم نعمتہ، اور تمام کر دے اپنی نعمت علیک، آپ پر. ویہدیک، اور ہدایت دے دے آپ کو صراطا مستقیما، سیدھے راستے کی. وینصرک اللہ نصرا عزیزا، اور مدد دے تجھ کو اللہ مدد زبردست. جب مشکل آتی ہے تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے اور گناہوں کی بخشش بھی ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کڑائی میں ڈالتے ہیں تاکہ ہم صاف ہو جائیں، میل کچیل کھوٹ دور ہو جائے، اور پھر نعمتیں تمام ہو جائیں. کیونکہ اگلا درجہ اور اگلی کامیابی اسی وقت آتی ہے جب انسان امتحان سے گزرتا ہے. امتحان سے گزرے بغیر نہیں آتی. تو نعمتیں تمام اسی طرح ہوتی ہیں، اور سیدھا راستہ بھی انسان کو ملتا ہے، اور اللہ کی زبردست مدد آتی ہے. اور اس مدد کی پھر انسان قدر بھی کرتا ہے. جو مدد مفت میں آتی چلی جائے، ہم کتنی نعمتیں ہیں جن کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا بس اگر پینے کو ہمیں پانی مل رہا ہے تو کیا ہم نے کبھی اس پہ دل سے شکر ادا کیا کہ پانی پیا ہے ہم نے؟ اور اس شخص کو جسے ایک بسیار تلاش کے بعد جو مرنے والا ہو رہا ہو اور پھر اس کو کہیں سے پانی ملے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ جو تکلیف کے بعد نعمت ملتی ہے اس کی قدر ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور تکلیف اٹھانے پر جو صبر کر چکا ہوتا ہے انسان، اس پر اجر ہی کچھ اور ہوتا ہے. زبردست مدد، یعنی کہ جو مکمل ایک طرح سے کامیابی کا راستہ. فتح مکہ ہو گیا تھا نا اس کے بعد، کمپلیٹ نصر، مشن اکمپلشڈ. جیسے کچھ لوگوں کو کیمو کرانے کے بعد، کینسر کے بعد آرام آ جاتا ہے، جو وہ تکلیف سے گزرے ہوتے ہیں ان کو وہ سب اتنی زیادہ کئی دفعہ احساس ہو جاتا ہے، اور وہ واپس اللہ پہ پلٹ آتے ہیں اور ان کو توبہ استغفار کرتے ہیں. استاذہ وہ جس حالت سے گزرتے ہیں نا، بالکل ایک کانٹا بھی چبھتا ہے یا ایک ٹیکا بھی لگتا ہے تو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے. ٹیکا نہ لگ رہا ہو تو کوئی یاد کرتا ہے اس وقت اللہ کو. جب ہمارے پر آرام ہی آرام ہوتا ہے تو ہم اللہ کو کہاں یاد کرتے ہیں. لیکن جس وقت ہم ڈاکٹر کے آتے ہیں قابو میں تو پھر کس کو رب یاد نہیں آتا. آدھے گھنٹے کا آپریشن تھا میرا، ہلنے کو بالکل منع کیا تھا. 45 منٹس تک ہلنا بھی نہیں تھا بالکل، اور موونگ آئی تھی. اب یقین کریں میرے سارے مسلز جو پکڑ گئے ابھی تک مطلب پکڑے، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اور وہ تو جو ہوا پھر بعد میں پھر جو تکلیف ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے جو نیچرل چیز بنائی ہے اس کی تو ہم نے کبھی قدر نہیں کیا. یعنی ہم کہتے ہیں بڑے شکر گزار ہیں، لیکن حقیقت میں شکر گزار نہیں ہے. یاد بھی نہیں آتا اللہ تعالیٰ جس وقت ہم آپ آنکھوں سے نور سے دیکھتے ہیں. قولی شکر ہوتا ہے بس. یاد کرنا چاہیے اپنی. مجھے تو لگتا ہے کہ اگر کبھی ایسا اللہ نے ہمیشہ مطلب سکون اور سکھ میں رکھے، لیکن اپنے وقتوں کو اس تکلیف والے بالکل کو یاد کر کے شکر ادا کرنا چاہیے. بالکل. استاذہ جی، اس آیت کے کانٹیکسٹ میں بھی سوچی تھی وہ بیت رضوان والا واقعہ. تو جب قریش مکہ کے ساتھ انہوں نے کنڈیشنز پہ وہ سائن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ کتنے زیادہ پہ سیڈ تھے اس وقت جب یہ آیات نازل ہوئی، تو کتنا اس وقت ہمیں بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے یہ بات پہ یقین کرنا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی فتح آئے گی. لیکن بعد میں جو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دروازے کھولے، پھر وہ رہتی دنیا تک ہمیں پتہ ہے. بالکل. واللہ جل جلالہ لہ ملک السماوات والارض وبیدہ مفاتیح السماوات والارض وبیدہ مفاتیح الرحمت والارزاق والنعم الظاہرۃ والباطنہ. واللہ، اور اللہ سبحانہ تعالی جل جلالہ، لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وبیدہ اور اسی کے ہاتھ میں ہے، مفاتیح السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی ساری کنجیاں، سب اوپننگ تو وہاں ہے. وبیدہ مفاتیح الرحمت والارزاق، اسی کے ہاتھ میں ہے رحمت اور رزق کی کنجیاں. والنعم الظاہرۃ والباطنہ، اور ظاہری اور باطنی نعمتوں کی کنجیاں. والخلق كلهم مفتقرون الى الرب سبحانه وليس بيد احد منهم من الامر شيء يبسط الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء
حتى يكون بقدر حاجته لا يزيد عنها فهو الذي يعلم أحوال عباده وما يصلحهم فيعطي كل منهم ما يليق بحكمته وتقتضيه مشيئته له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. والخلق كلهم، اور ساری مخلوق، مفتقرون الى الرب سبحانہ، محتاج ہے اپنے رب کی سبحانہ و تعالی کی. ولیس بید احد منہم من الامر شیء، اور نہیں ان میں سے کسی کے ہاتھ میں بھی کسی معاملے میں کوئی چیز ان کے اختیار میں نہیں. یبسط الرزق علی من یشاء، پھیلا دیتا ہے رزق کو جس پہ چاہتا ہے. ویضیقہ علی من یشاء، اور تنگ کر دیتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے. حتی یہاں تک کہ یکون ہوتا ہے بقدر حاجتی، اس کی ضرورت کے اندازے کے مطابق. لا یزید عنہا، اس سے زیادہ نہیں ہوتی. یعنی کچھ لوگوں کی تنخواہ بس اتنی ہوتی ہے کہ بمشکل مہینہ گزرتا ہے کھینچ تان کے. فہو الذی یعلم احوال عبادہ، بس وہی جانتا ہے اپنے بندوں کے حالات کو. وما یصلحہم، اور جو ان کے لیے درست ہے اسی کو پتا ہے. فیعطی، تو وہ دیتا ہے، کل منہم، ہر ایک کو ان میں سے، ما یلیکو، جو اس کے لائق ہے، یلیکو، بحکمت ہی، اپنی حکمت کے ساتھ، وتقتضیہ مشیئتہ، اور تقاضا کرتی ہے اس کی مشیت، یعنی اس کی حکمت، اس کو پتا، اس کا فیصلہ کہ کس کو کب تک کتنا رزق دینا ہے. لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس ہیں آسمان و زمین کی کنجیاں. یبسط الرزق، پھیلا دیتا ہے رزق، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے. انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کو جانتا ہے. علیم. جی کوئی کچھ کہے گا؟ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی گواہ نہیں ہوتا نا، بعض دفعہ ایسے آپ کے. تو ہمارے گھر میں ایک دفعہ چوری ہوئی، یعنی چوری اس طرح سے ہوئی کہ کچھ چیزیں مسنگ تھیں، تو سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ہوا ہوگا. تو یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ شاید ملازم نے کیا ہو، لیکن اب کہہ بھی نہیں پا رہے تھے کہ اس کو کیسے کہیں یہ بات، اور اگر نہ کیا ہوا تو پھر اور مسئلہ نہ ہو جائے. تو اب بڑا ڈرتے ڈرتے جو ہے میں بار بار یہ بات کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھا دیں یا مجھ پہ واضح کر دیں یہ بات کہ یہ کس نے کیا ہے، کیسے ہوا ہے، اور جو چیز گئی ہے وہ خیریت سے واپس بھی آ جائے. تو یہ چیز واقعی ایسے ہوئی کہ وہ اس کا کوئی گواہ نہیں تھا، اور کیونکہ گھر میں کوئی تھا نہیں، وہ اکیلا ہوتا تھا. تو کیسے کیا، یعنی اس نے اس کی چابی بنوا لی تھی. اب یہ بات ٹریس کرنا کہ یہ ہوا کیسے، ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھی یہ بات کہ یہ بات ہم پہ کھل جائے گی، اور وہ کس طرح سے ہوا، کیونکہ ہم پولیس کو بھی نہیں دینا چاہ رہے تھے. تو ایک جاننے والوں کا خیال آیا کہ اچھا ان سے ہیلپ لیتے ہیں اور ان کو سچویشن بتا دیتے ہیں کہ کوئی مار پیٹ اس طرح نہ ہو یا کوئی ایسی چیز نہ ہو، لیکن صرف اتنا ہو کہ اس کو تھوڑا سا اگر اس نے کیا ہے تو وہ یہاں ہو جائے. تو وہ ایک ایک چیز جس طرح مانگی گئی تھی کہ کس طرح ہوا، کس نے کیا، کیسے سچویشن بنی تھی، وہ ایسے آنکھوں کے سامنے آ گئی، اور وہ چیز ہمیں بالکل واپس مل گئی. یعنی کوئی بھی ایک چیز مسنگ نہیں تھی اس میں سے. گولڈ گیا یا جو بھی گیا تھا اس کے اندر سے وہ چیز اس کے اپنے ہاتھ سے واپس آئی. لیکن جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کا ایسا کانفیڈنس بحال ہو جاتا ہے. اور اب یہ بالکل یعنی ایسا ایکسپیرینس مجھے ایک دفعہ ہو چکا ہے کہ اب کوئی بھی بات ہو، کہیں کسی کی ہو، تو اس کو ایک ہی بات کہتی ہوں، آپ اللہ سے یہ بات کہیں کہ وہ آپ پہ کھول دے، واضح کر دے کہ یہ کیسے ہوا، کہاں ہوا، اور آپ دیکھیں کہ بالکل کلیئر ہو جاتی ہے معاملہ. بالکل. اس کے لیے وہ آیت بھی بتاتے ہیں نا لوگ کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اور اسی طرح جو سورۃ لقمان میں آتا ہے، کوئی دانہ بھی، بیج بھی، ذرہ بھی آسمان میں ہو، زمین میں ہو، کسی چٹان میں ہو، سب پتا ہے اس کو، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں. اصل میں تو مسئلہ سارا بھولواتا بھی شیطان ہے. مسئلہ بھی سارا یہ ہے کہ اس وقت ہمیں یہ یاد نہیں رہتا، ہم فوراً بدگمانی شروع کر دیتے، اس پہ گمان، اس پہ، لیکن کسی نتیجے پہ بھی نہیں پہنچتے. اصل میں ہم اللہ کو پکارنا ہی نہیں جانتے. سب سے بڑی کمی ہماری اللہ تعالیٰ کے تعلق میں کمی ہے. یہ تعلق صرف ہم اللہ کے ناموں کو جاننے سے، اللہ کو پہچاننے سے، اور پہچاننے کا ذریعہ اس کے نام. بالکل. اس میں ایک اور پوائنٹ بھی آتا ہے کہ جو جس چیز کے قابل ہوتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا فرماتا ہے. اگر استاذہ اس بات پہ ہمیں صبر آ جائے نا، جیسے ہم
خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کیوں نہیں کیا گیا، ہمیں یہ کیوں نہیں ملا، یا ہمیں یہ عہدہ کیوں نہیں ملا، یا یہ چیز ہم سے کیوں نہیں کروائی گئی. اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جو اس کے لائق اور قابل ہوتا ہے. بالکل. اس نے جو ارزاق تقسیم کیے ہیں، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا ہی نہیں. حالانکہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا آدھا اس سے لے کے اس کو دے دے، لینے کی بھی ضرورت نہیں، خود بھی وہ اتنا دے سکتا تھا. لیکن اس کی حکمت، اس کی مشیت، اس کی مصلحت اس کو پتا ہے کہ کس کو کتنا دینا درست ہے. ایک کلاس جو چل رہی ہے نا، تو ایک کلاس کے اندر ہر انسان کو اتنا مل رہا ہے جتنا اس کی ضرورت ہے. یہ ایک اتنی پیاری مجھے مثال لگتی ہے. اگر ہم اس کلاس سے باہر جا کے پوچھیں نا، تو آپ نے کہا کہ میں بھی تو یہ ایک مثال کے میں نے یہ سنا، اللہ اس وقت ان کو اس کے کسی اور دماغ میں لے جاتا ہے جس کو جو شیطان وسوسہ ڈال کے کہیں اور بھلوا دیتا ہے. فسبحانہ ما اکرمہ وما ارحمہ بعبادہ وما اعظم عنایتہ بخلقہ. فسبحانہ تو پاک ہے وہ، ما اکرمہ کتنا معزز ہے، کتنا کرم کرنے والا، وما ارحمہ بعبادہ اور کتنا رحم فرمانے والا اپنے بندوں پر، وما اعظم عنایتہ اور کتنی بڑی ہے اس کی عنایت، بخلقہ اس کی مخلوق پر. ان اللہ لو فتح المطر علی الناس فمن ذا الذی یحبسہ عنہم لئلا یغرقوا کما حصل لقوم نوح. ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لو فتح اگر کھول دے، المطر بارش، علی الناس لوگوں پر، یعنی بارش برسانا شروع کر دے، فمن ذا الذی یحبسہ کون ہے جو اسے روک لے، عنہم ان سے، لئلا یغرقوا کہ وہ غرق نہ ہو جائیں، کما حصل لقوم نوح جیسے قوم نوح کے ساتھ ہوا. یعنی اگر وہ آتی ہی چلی جائے اور ہر چیز کو ڈبو دے تو کون ہے جو اس کو روکے اور اللہ کے فیصلے کو بدلے. دعائیں مانگنی شروع کرتی رات کو، اتنی تیز بارش، تیز اور بڑی بڑی. ابھی رات کی بات ہے، اتنی خوفناک بارش تھی اور کتنی بجلی تھی ساتھ، لائٹنگ بہت تھی. بارش جو پچھلے دنوں رک نہیں رہی تھی. کبھی دبئی میں یہ ایسے نہیں ہوا، کبھی بعد 7-6 سال بعد ایسے ہوا کہ یعنی بارش شروع ہوئی تھی اور مارچ میں کہ وہ ختم نہیں ہو رہی تھی. تو میں تو یہ کہتی سبحان، میرے بہن یہ کہتے کہ اگر یہ سوچو کہ یہ نہ رکے ہی نہ، سوچو کہ یہ اگر 3 دن نہ رکے تو کیا بنے، کہاں ہوں، ہم ختم ہو سکتے، یہ پورا سب ختم ہو جائے. بالکل. وَلَوْ حَبَسَ اللَّهُ عَنْ عِبَادِهِ الْقَطَرَ وَالنَّبَاتَ لَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَفْتَحُوا مَا أَغْلَقَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ. اور اگر اللہ بند کر دے عن عبادہ اپنے بندوں سے، القطر بارش، والنبات اور نباتات اگانا، لما استطاعوا تو نہ استطاعت رکھتے ہوں گے، ان یفتحوا کہ کھول لیں، ما اغلقہ اللہ سبحانہ جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ بند کر دیا. اچھا عام طور پہ ہم کہتے ہیں وہ جادو ہے اور اس کی بندش ہو گئی ہے، اور جب شادی نہیں ہوتی تو بھی بندوں کی طرف دھیان جاتا، بندش کروا دی، کوئی کاروبار میں رکاوٹ ہے تو بندوں کا ہی بلیم کرتے ہیں، اور بعض اوقات اپنے قریبی لوگوں کو ہی شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے بھی کوئی گناہ ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پر رکاوٹ آ گئی. فاللہ سبحانہ هو الذی فتق السحاب بالغیث وفتق الارض بالنبات وفلق الحبۃ عن الشجرہ وفتح العین بالبصر والاذن بالسمع واللسان بالکلام. سبحان اللہ. ولو حبس اللہ عن الخلق نور الشمس فمن ذا الذی یفتحہ. فاللہ سبحانہ تعالیٰ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ هو الذی وہ ذات ہے، فتق السحابہ جس نے کھول دیا بادلوں کو، بالغیث بارش کے ساتھ، یعنی الگ کر دیا بارش کو بادل سے، ہوا ادھر رہ جاتی ہے، پانی نیچے آ جاتا ہے. وفتق الارض بالنبات اور الگ کر دیا زمین کو نباتات کے ساتھ، یعنی بیج زمین کے اندر ہوتا ہے اور پھر اس سے جدا ہو کے باہر نکلنا شروع کر دیتا ہے. وفلق الحبۃ عن الشجرہ اور بیج کو درخت سے الگ کر دیا. وفتح العین بالبصر اور آنکھ کو کھولا. سوچیے اپنے چہرے کو یا کسی کے بھی چہرے کو کہ کس طرح کٹ لگایا آنکھوں کی جگہ کے، باقی سب ایک سکن ہے، اور آنکھ کو دیکھنے قابل بنا. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کٹ نہ لگاتا، یہ فتح نہ کرتا، یہ کھولتا نہ راستہ، اور بندوں کو آپریشن کے ذریعے یہ کھولنے پڑتے تو کیا بنتا. والاذن بالسمع اور کانوں کو کھول دیا سننے کے لیے، واللسان بالکلام اور زبان کھول دی بولنے کے لیے. اب جو لوگ بول نہیں سکتے تو بندے کیا کر سکتے ہیں ان کی زبان کھولنے کے لیے. ولو حبس اللہ عن الخلق نور الشمس اگر اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے سورج کی روشنی کو روک دے، سورج کے آگے کوئی چیز رکھے ہمیشہ،
فمن ذا الذی یفتحہ، تو کون ہے جو اس کو کھولے گا، کون اس کو ہٹا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. وَلَوْ حَبَسَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْهَوَاءَ الَّذِي يَتَنَفَّسُونَ مِنْهُ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَفْتَحُهُ وَيُرْسِلُهُ، اگر اللہ بند کر دے ان سے ہوا کو جس سے وہ سانس لیتے ہیں، کون ہے جو اسے کھول دے اور اسے بھیجے، چلائے اس کو. مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تو جو بھی کھولتا ہے اللہ لوگوں کے لیے رحمت کے دروازے، تو نہیں کوئی بند کرنے والا ان کو، اور جو روک دیتا ہے تو نہیں کوئی کھولنے والا اس کو اس کے بعد، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ناک کے نتنے ہی نہیں بناتا تو خالی منہ سے ہی سانس لینا پڑتا، صرف گلے سے ہی. جن لوگوں کو سائنسز ہو جاتا ہے یا ناک بند ہو جاتا ہے، صرف چند دن کے لیے جو ہوتا ہے، کیا حال ہوتا ہے. اور وہ زندہ ہے. آپ نے دیکھا اس کو؟ اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ نمونہ دکھاتا نا کہ لوگوں تمہیں یہ سب کچھ کھلا مل گیا ہے تو اس پہ شکر ادا کرو. یہ بتا رہی ان کے نیبر میں ایک بچی پیدا ہوئی ہے جس کی آنکھوں کا اسکن بند ہے، اسی طرح منہ بند ہے، صرف ناک کے ہول کھلے ہیں. تو ہر چیز کو کھولنے کے لیے آپریشن کرنا ہوگا. اور جب ماں بچے کو پیدا کرتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ یہ خوبصورتی وہ لائی ہے. پراؤڈ ہوتی ہے. ہاں مجھ پہ گیا. بالکل. وَمِمَّا يَفْتَحُهُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ الْعِلْمَ وَالْحِكْمَةَ وَالْفِقْهَ فِي الدِّينِ وَذَلِكَ الْفَتْحُ بِحَسْبِ التَّقْوَى وَالصَّلَاحِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اس میں سے جو کھولتا ہے اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے علم، حکمت اور دین کی سمجھ، تو یہ کھولنا جو ہے یہ تقوی اور صلاح یعنی نیکی کے مطابق ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ویعلمکم اللہ، اور اللہ تم کو سکھا دے گا، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یعنی اللہ کے پاس تو سارا علم ہے لیکن تمہیں دے گا تمہارے تقوی اور نیکی کے مطابق. تو اور جب اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے تو اس وقت بھی ہم اس کو اپنی محنت اور اپنی قابلیت سمجھنے لگتے ہیں. استاذہ میں یہ سوچی کہ اگر اس کو نام کے بارے میں مکمل طور پر علم اور اللہ تعالیٰ کی جو معرفت حاصل ہو اس نام کے ذریعے سے، تو وہ پھر کوئی بھی جو کامیابی اس کو ملے گی یا کوئی بھی فتح نصیب ہوگی تو اس کے بعد اس کو سوائے ہیوملٹی کے اور کوئی بھی فیلنگ نہیں ہو سکتی. عاجزی کے علاوہ اس کے اندر کوئی فیلنگ پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ تو فتح صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا آنر دیا ہے کہ میں کسی قابل نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی دے دی. تو یہ تو مطلب واقعی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے یاد آ رہا تھا کہ جب فتح مکہ کے موقع پر ان کے سب سے زیادہ ہیوملٹی کی سچویشن تھی ان کے اوپر جتنی کبھی بھی نہیں تھی اس سے پہلے. تو مطلب یہ ایکچولی ہمارے اوپر اس نام کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ فتح ہمیں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ سے ملی. بالکل. واللہ عز وجل قد يفتح انواع النعیم والخیرات علی الناس استدراجا وعقوبۃ لهم اذا ترکوا ما امرهم اللہ به ووقعوا فيما نهاهم عنه كما قال سبحانه فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین. اور اللہ عز وجل قد یفتح کبھی کھول دیتا ہے انواع النعیم نعمتوں کی قسمیں والخیرات اور بھلائیوں کی علی الناس لوگوں پر استدراج کے طور پر وعقوبۃ لهم اور ان کی سزا کے طور پر. یعنی کبھی بھی نعمت ملے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کے مجھے دے رہا ہے. استدراج ہوتا ہے ڈھیل دینے کے لیے کہ دیکھیں اب اور کیا کرتا ہے، اور ان کو سزا دینے کے لیے کہ اب اس کے بعد اور بگڑے گا. اذا ترکوا جب وہ چھوڑ دے ما امرهم اللہ به جو اللہ نے ان کو حکم دیا، یعنی اللہ کے احکامات کو جب وہ بھول جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد جو ملتا ہے پھر وہ
سزا کے طور پر ہی ملتا ہے. وَوَقَعُوا فِي مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ، اور وہ پڑ گئے اس میں جن سے اللہ نے ان کو روکا ہے. كما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب وہ بھول گئے جو انہیں یاد کرایا گیا. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ پھول گئے، خوش ہو گئے ساتھ اس کے جو انہیں دیا گیا. اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا. فاذا ہم مبلسون، تو وہ مایوس ہونے والے تھے. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، تو کاٹ دی گئی جڑ اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا. والحمد للہ رب العالمین، اور سب تو ہم میں سے کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہ میرا امتحان آ گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق تھا اور یہ تو ہم پہ اللہ کا فضل ہے. اور اصل چیز یہ ہے کہ ٹیسٹ کیسے ہو کہ یہ نعمت ہے یا پھر آزمائش ہے، کہ ہم اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں. کسی بھی چیز کو، مال ہے یا اولاد ہے یا کوئی بھی چیز ہے، تو اس کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرتے ہیں یا نافرمانی میں. اللہم افتح لنا ابواب رحمتک وافتح لنا من برکات السماء والارض ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اللہم، اے اللہ، افتح لنا، کھول دے ہمارے لیے، ابواب رحمتک، اپنی رحمت کے دروازے، وافتح لنا من برکات السماء والارض، اور کھول دے ہمارے لیے آسمان و زمین کی برکتیں. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے. وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. الغیب لا يعلمها الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کما قال سبحانہ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. ومفاتح الغیب، اور غیب کی کنجیاں، لا يعلمها الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم. وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا جس کا کوئی شریک نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی. وعنده مفاتح الغیب، اور اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں. لا يعلمها الا ہو، جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. ويعلم ما في البر والبحر، اور وہ جانتا ہے جو خشکی میں اور سمندر میں. وما تسقط من ورقة، اور نہیں گرتا کوئی پتا، الا يعلمها، مگر وہ اس کو جانتا ہے. ولا حبة، اور نہ کوئی دانا، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں. ولا رطب، اور نہ کوئی تر چیز. ولا یابس، اور نہ کوئی خشک. الا فی کتاب مبین، مگر ایک کھلی کتاب میں موجود ہے، یعنی ہر چیز. ومفاتح الغیب خمس لا يعلمها الا اللہ وحدہ وقد عدها اللہ فی قوله سبحانہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. ومفاتح الغیب، اور غیب کی کنجیاں، خمس، 5 ہیں. لا يعلمها، نہیں جانتا ان کو، الا اللہ وحدہ، مگر اللہ اکیلا وہی. وقد عدها اللہ فی قوله، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو گن لیا ہے اپنے اس قول میں سبحانہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عنده، اسی کے پاس ہے، علم الساعۃ، قیامت کا علم. عدھا یعنی گنتی کی اللہ نے ان کی اس قول میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. ان اللہ عنده علم الساعۃ، بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے پاس ہے قیامت کا علم. وینزل الغیث، اور وہ اتارتا ہے بارش. ویعلم ما فی الارحام، اور وہ جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے. وما تدری نفس، کوئی نفس نہیں جانتا، ماذا تکسب غدا، کہ کل کیا کرے گا. وما تدری نفس، اور کوئی نفس نہیں جانتا، بأی ارض تموت، کہ کس زمین پر مرے گا. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا، خبر والا ہے. اب کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. استادی، نعمت کی بات، جیسے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نعمت دیتا ہے تو ہمیں اتنی خوشی بھی ہوتی ہے اور رونا اتنا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا پیار کرتا ہے ہمیں. اور ہم سوچ نہیں سکتے کہ جو چیز ہم کہتے ہیں کہ شاید ہمیں ملے ہی نہ، لیکن وہ اللہ ہمیں دے دیتا ہے. اس لیے کہ ہم جتنی بھی ہمیں نعمتیں ملتی ہیں اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ نعمتیں دے گا. بالکل صحیح.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. سازا میں یہ سوچ رہی تھی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ہماری زبان کی گرہ جو وہ کھول دیتے ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی جو سی گرہ کھولی تھی، تو بسا اوقات ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے مائنڈ میں نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ کہلوا دیتے ہیں نا، تو یہ بھی تو ایک اللہ تعالیٰ کا احسان ہے نا. اور بسا اوقات ہم کسی کو بہت اچھا مفید مشورہ دے دیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کو دے دیا اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مائنڈ میں بالکل نہیں تھا اور نکل جاتا ہے. تو اس وقت ہم کیا سوچتے ہیں کہ کس نے دل میں ڈالا؟ کیا ہم غرور محسوس کرتے ہیں کہ یہ میں تھی، اٹ واز می، یہ تو میں نے کیا؟ یہ جو ہر وقت ہم میں کرتے ہیں نا، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنی طرف لے جاتے ہیں کہ میرا کمال ہے، جبکہ وہ ہوتی نعمت اللہ کی طرف سے جس کو ہم اکنالج نہیں کر رہے ہوتے. جی اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یعنی جو بات ہو رہی ہے نا کہ دروازے کھلنے کیسے ہیں یا پرابلم سالو کیسے ہوگا، تو ایک یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنا ایک کرائیٹیریا بنایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح حل ہونا چاہیے، اور اگر وہ اس کے دوسرے سے گھوم کے حل ہونے لگے تو ہم ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بالکل ڈائریکشن اور جا رہی ہے. بعض دفعہ کچھ لوگ اس بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں، جیسے اسٹوڈنٹ میں کبھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ ہو جائے یا کوئی ایسی بات ہو جائے اور ان کو بلایا جائے یا انتظامیہ ان سے کچھ بات پوچھنے لگے. اب پوچھنے کا مقصد ہوتا ہے مسئلے کو حل کرنا، پوچھنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی پہ الزام لگایا جا رہا ہے یا کچھ ایسا کہا جا رہا ہے. لیکن اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو پوچھا جا رہا ہے یہ اصل میں راستہ کھولا جا رہا ہے، جو کیا جا رہا ہے اس وقت معاملہ. اور یہ چیز مجھے پرسنل ایکسپیرینس بہت ہوئی، اور جب مجھے یہ پرسنل ایکسپیرینس ہوا تو میں آج ہر ایک کو یہ بات سمجھاتی ہوں. بعض اسٹوڈنٹ سے روتے ہوئے آ جاتے ہیں کہ جی ہم نے یہ نہیں کیا اور جو ہے نا فلانا ہمیں بلا رہا ہے اور وہ دیکھے پوچھ رہا ہے. اتنا میرا فرم بلیو ہے اس کے اوپر کہ میں کہتی ہوں شکر کریں کہ کوئی آپ سے پوچھ لے. یہ جو بات ہے نا کہ کوئی آپ سے بڑھنا، تو بعض دفعہ ہوتا ہے کوئی دل میں رکھے ہوئے ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید ایسا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اس کو یقین نہیں آ رہا میرے اوپر. تو یہ جو بلیو ہونا یا جو راستہ کھلتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے، حالانکہ ہمیں ناگوار ہے وہ اس طرح کا دروازہ کھلنا کہ کوئی ہمیں بلائے اور ہمیں اسپیشل پوچھے اور یہ الفاظ تھا، لیکن وہ بیسیکلی وہ سب سے بڑا آسان راستہ یہ ہے کہ کوئی کلیئر ہم سے پوچھ لے اور ہمیں بلا کے کھڑا کر دے اس کٹہرے پہ اور معاملہ بالکل حل ہو جائے. اور بلکہ اس طرح یہ آسان ہو جاتا ہے کہ دونوں میں بات کھل جاتی ہے، ورنہ سنگل راستہ ہی رہتا ہے کہ یا تو وہی سمجھتا رہتا ہے میں صحیح تھا یا دوسرا سمجھتا رہتا ہے کہ وہ غلط تھا. تو ہم اس پہ بھی بلیو کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ اس طریقے سے ہمارے لیے وہ راستہ کھول دے گا تو پھر اس پہ جو کانفیڈنس آتا ہے تو آپ ساری زندگی کے لیے سبق ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ کسی نے یعنی اس طرح کر لیا ہمارے ساتھ میں. ٹھیک، آپ میں سے کوئی کچھ کہنا؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. استاذہ یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو مطلب ہم خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو رہے ہیں، جبکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ پڑھ کے میں تو بہت ہی زیادہ شاک رہ گئی کہ میں نے تو کبھی اس طرح سے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس چیز میں جو ہے وہ ہمارے لیے ڈھیل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پکڑنے والے ہوں اس چیز پہ. تو مجھے اب سمجھ لگ رہا تھا کہ صحابہ کرام کیوں روتے ہوتے تھے نعمت کو پا کے، کہ وہ سمجھتے ہوتے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ڈھیل دے رہے ہوں اور پکڑ لیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ مطلب ہمارے پاس تو علم ہی نہیں ہے، اس سے پہلے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ بالکل اللہ تعالیٰ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بہت زیادہ مال و دولت آیا تو وہ فارس کا کنگ کا جو کارپٹ تھا گولڈ کا اور باقی چیزیں، تو رونے لگ گئے تھے کہ یہ مال بگاڑ دے گا امت کو. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. ابھی ہم نے یہ پیچھے پڑھا ہے کہ جب انسان کو یہ محسوس ہو جائے، احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ فتح ہے تو وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا. تو آج ہی ہمارا یعنی کہ ابلاغ دین کا لیکچر ہو رہا تھا تو ہمیں بہت زیادہ موٹیویشن ملی تھی کہ آگے دین کا کام کرنا ہے. تو میں اس ٹائم اتنی ٹینشن میں تھی کہ میں کیا کروں گی، اور بالکل میں مایوس ہو کے اٹھی تھی، اور ایون کہ جب ہمارے دوستوں سے بات کی تھی میں رونے والی تھی. تو الحمدللہ اس کا حل مل گیا کہ اللہ تعالیٰ فتح ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اللہ راستے کھولنے والا ہے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم تو کسی قابل نہیں ہیں، کوئی بھی چیز اس میں سے ہمارے کرنے کی نہیں، تو ہمارا کیا بنے گا. لیکن راستے تو اللہ کھولتا ہے، اور ایسے کھولتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، جس کا انسان کو تصور بھی نہیں ہوتا. آپ کچھ پوچھیں؟ پاکستان کے حالات کے بارے میں ہم سب کبھی کبھار بہت مایوس ہو جاتے ہیں اور خبریں سن کے اور بہت دل ڈپریشن پریشان ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ جیسے حل نہیں ہے کوئی اس کا. لیکن اگر ہم یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام یاد رکھیں اور اللہ سے مدد مانگیں کہ میس تو بہت زیادہ ہے لیکن اللہ ہی راستے کھولے گا اور مایوس نہ ہو، بالکل دعا کریں. جی اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہیں، اور جہاں اندھیرے زیادہ ہو جاتے ہیں وہیں سے ہی تو روشنی نکلتی. تو مایوس ہونے کی کوئی بات بالکل بھی نہیں، انشاءاللہ نام کے ساتھ سب دعا مانگیں تو انشاءاللہ ہمارے بالکل. وعلیکم السلام.
سدا میں کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے راستے سے بھی کھولے گا نا، جو یہاں پر آیت لکھی ہوئی ہے سورۃ البقرہ کی کہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، کہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا اخلاص دیکھ کے ہمیں ہمارے لیے راستے کھول دے گا اور آگے آسانیاں پیدا کریں گے انشاءاللہ. یعنی ہم اپنا کرنے کا کام کرتے رہیں اور باقی چیز اللہ پہ چھوڑ دیں. جی جی نعمتوں کی بات ہو رہی تھی تو ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ جو اصل نعمتیں ہوتی ہیں وہ بس بینک بیلنس گاڑی یہ ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے اعضاء کی طرف نہیں دیکھتے، یعنی جسمانی طور پہ نا. اکثر میں باہر ہاسپٹل میں جاتی ہوں یا باہر لوگوں کو دیکھتی ہوں تو کسی کی آئیز مطلب وہ نہیں ہوتی، کسی کے بازو نہیں ہوتے، پاؤں اس طرح. اس وقت اپنی مطلب نعمتوں کا بہت شکر ادا کرنے کو دل کرتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں تو ہیں. تو ان چیزوں پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس جسمانی طور پر سارا کچھ ہے، مطلب دیکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، ہاتھ پاؤں سارا کچھ. بالکل بالکل الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی نا کہ اللہ کی مدد آئے گی، تو اسی پہ میں نے لکھا ہے کہ یہ غم کے بادل چھٹ جائیں گے، سیاہ رات کی تاریکی مٹ جائے گی، چمن میں بہار آئے گی، اللہ کی مدد پھر آئے گی. امتحان کے بعد امتحان آئے گا، ہر امتحان تجھے یہ سکھائے گا، کامیاب تو ایک دن مل جائے گی، اللہ کی مدد پھر آئے گی. یہ مشکلیں تو تجھے سکھانے کے لیے ہیں، تیرے رب کی پہچان کروانے کے لیے ہے، اگر لوٹ آیا تو اپنے رب کی طرف، زندگی تیری سنور جائے گی، اللہ کی مدد پھر آئے گی. الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ آج الفتح پڑھ کے صرف مجھے ایک چھوٹی سی بات جو سمجھ میں آئی، وہ ایک دعا جو ہم بہت کامنلی مانگتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. تو آج یہ نام پڑھ کے مجھے اس دعا کا جو ہے صحیح معنی جو ہے وہ سمجھ میں آیا، اور اب یہ دعا واقعی میں دل سے نکلے گی کہ واقعی میں اللہ کے سوا کوئی نہیں دینے والا اور سے. بالکل انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں 2 ویک سے بہت زیادہ ٹینشن میں تھی اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں. مطلب کافی زیادہ میری ٹینشنس تھیں اور یہ وہ، تو میں سوچ کے آج میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر مجھے کہتی ہیں کہ ٹینشن نہ لیں، مطلب یہی بات کہی، ٹینشن نہ لیں ٹینشن نہ لیں. میں سوچ رہی تھی کہ یہ پرابلم کیسے سالو ہوگا، 2-3 پرابلمس ہیں. تو ابھی جب میں سن رہی لیکچر تو مجھے سارا اس کی مطلب ایک تو دعا بھی میں کر رہی کہ خود سالو ہو جائیں گی، اور آگے سے مجھے خود راہ مل رہی کہ میں نے یہ ابھی کرنا ہے، اور یہ مطلب سارا سالو ہو رہا تھا. الحمدللہ الحمدللہ. اس لیے کتنا ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جانے اور ہفتے میں ایک دن ضرور نکالے اور اس پر غور و فکر کرے. چلیں ٹھیک ہے، اجازت. جی اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ